اگر عقیدہ درست ہو تو پھر نماز بھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب کچھ قبول ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ قبول اس بندے کا جس کا عقیدہ درست ہے۔ آج دو طرح کے طبقات ہیں، خارجی ہے، دوسرا رافضی ہے۔ خارجی وہ ملعون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات میں عیب نکالتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ان کو علم ہی نہیں تھا معاذ اللہ، کبھی کہتا ہے وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے، کبھی معاذ اللہ ان کے یاد کی محفل کو بدعت کہہ دیتا ہے، کبھی ان کی میلاد کی محفل کو بدعت کہہ دیتا ہے۔ اور رافضی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن ہے، جو قرآن کا منکر ہے، جو کہتا ہے قرآن ہی ٹھیک نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے عقیدہ کا صحیح ہونا۔ بد عقیدہ لاکھ مرتبہ قرآن پڑھے، لاکھ مرتبہ نمازیں پڑھے، لاکھ مرتبہ تسبیح استغفار کرے، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3062 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور وہ غزوہ تھا غزوہ حنین۔ تو اس میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، وہ دعویٰ اسلام کرتا تھا، اپنے آپ کو کہتا مسلمان تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کے بارے میں بتائیے، فَهَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، سرکار نے وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے ایسی جنگ کی کفار کے ساتھ کہ حیران کر دیا۔ آیا کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ۔ ہے کون تھا؟ منافق تھا، اور سرکار فرماتے جہنمی ہے۔ آج کچھ لوگوں کو یہ حیضہ ہے جی سارے ہی ٹھیک ہیں جی، سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں جی، سارے ہی حدیث پڑھتے ہیں جی۔ ہم نے کہا جو قرآن پڑھے اور رسول پاک علیہ السلام کی شانوں میں عیب نکالے اس کا پڑھا قبول نہیں، جو قرآن پڑھے اور رسول پاک علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت کے خلاف باتیں کرے اس کا پڑھا قبول نہیں۔ اب یہ بندہ تو اس وقت آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں اس دنیا میں موجود تھے، اور اس غزوہ میں موجود تھے، اور ساتھ وہ آیا مسلمانوں کے میں جنگ کرنے، کن کے خلاف؟ کفار کے خلاف، اور سرکار فرماتے ہے جہنمی۔ آیا کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ، اور اس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے جو سرکار کا جھنڈا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے جہنمی ہے۔ اگر اس وقت کا منافق، اس وقت سرکار معظم علیہ السلام کو دشمن مسلمانوں کی جماعت میں پھر بھی جہنمی ہے، تو آج جو سرکار کی ذات میں عیب نکالے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ اتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر پھر نظر بھی رکھی، انہوں نے بڑی جنگ کی حتیٰ کہ وہ مارا گیا۔ جنگ کے بعد پوچھا گیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں بندے کے بارے پوچھا تھا، عرض کیا محبوب جب ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر عرض کی محبوب اس نے تو بڑی جنگ کی، بڑا شدید قتال کیا، فرمایا الی النار، میرے صحابہ جہنمی ہے۔ بات جہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ رہا، اس نے کافروں کے ساتھ قتال کیا، اس نے بڑی شدید جنگ کی، یہاں تک کہ اس کے بدن پر زخم لگے، اور وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ جب یہ تصدیق سرکار کے ایک صحابی نے کی تو فقال اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، سرکار نے نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ رسالت بھی لگا دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، یا نبی، یا نبی، حق چاہیے۔ یہ ہے سنی مزاج، جہاں پہ سرکار نے نعرہ لگایا وہیں پہ سنی نے بھی نعرہ لگایا۔ اگر یہاں ہوتا خارجی، وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے دکھائے بخاری شریف کی، اس کے اپنے ان کے جوتے ماریں گے کہ کل تک تمہیں ہمیں کہتے رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اس حدیث پاک میں سارا مضمون ہی علم غیب کا ہے، قیامت تک کے فیصلوں کا ہے، ظاہری باطنی ایمان کے حوالے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعرہ لگایا اور فَثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا،
پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو انہو لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، فرمایا لوگوں کو بتا دو جنت میں وہی جائے گا جو میری غلامی اختیار کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی، حق چاہے یا غوث یا۔ اب وہ بھی تو کلمہ اسلام کا ہی پڑھ رہا تھا، جہاد صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ کرنے آیا تھا، لیکن حقیقت میں منافق تھا، منافق تھا، اندر سے سرکار کا دشمن تھا، کافروں سے لڑتے لڑتے خودکشی کی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مت سمجھو، اور وہ منافق پڑھے قرآن تو قرآن جنت لے جائے گا ورنہ نہیں جائے گا، پڑھے نماز اور عیب سرکار میں نکالے جنت نہیں جائے گا، نعرے لگائے جہاد کے اور فنڈ لے امریکہ سے، فنڈ لے برطانیہ سے، فنڈ لے انڈیا سے، فرمایا جنت نہیں جائے گا، ہاں عمل اس کا قبول ہوگا جو میری غلامی اختیار کرے گا۔ میری غلامی اختیار کرنے کے بعد نماز پڑھے تو نماز جنت لے جائے گی، قرآن پڑھے قرآن جنت لے جائے گا، روزہ رکھے روزہ جنت لے جائے گا، صدقہ و خیرات کرے صدقہ و خیرات جنت لے جائے گا۔ فرمایا میرے در کو چھوڑ کر، میری نسبت کا انکار کر کے، یا میری شانوں کا، میرے صحابہ میرے اہل بیت کی شانوں کا انکار کر کے کوئی جو کچھ مرضی کرتا رہے جنت نہیں جا سکتا۔ فرمایا جنت وہ جائے گا جو میرا غلام ہوگا۔ اور پھر فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے میرا اللہ میرے دین کی مدد فاجروں سے بھی لے لے گا۔